واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ایک ہفتہ، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ رمضان کا مہینہ آنے میں باقی ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں وہ سب باتیں بھی علماء تو دور کی بات ہے، عام انسان بھی جانتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کی فضیلتوں سے اور عظمتوں سے 95% لوگ، 90% لوگ واقف ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، اس کی فضیلتوں کو بھی جانتے ہیں اور اس کی برکتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مہمان ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑا مہمان آنے والا ہے، مگر اس آنے والے مہمان کے لیے ہم کتنا تیار ہیں یہ بات ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے مگر تیاری کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، تیاری کے نام پہ 0/0، بالکل تیاری کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے، کسی سے بھی معلوم کیا جائے کہ بھئی تم نے رمضان کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ تیاری کی کیا ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا ہم روزہ رکھ لیں گے بس، اس میں تیاری کی کیا ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تھوڑی بہت تیاری وہ حافظ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پوری سال قرآن کریم نہیں دیکھا، جنہوں نے پوری سال قرآن کریم نہیں اٹھایا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اسے پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملا، توفیق نہیں ملی، بس اس طرح کے جو حافظ ہیں جو اب رمضان میں قرآن سنانے والے ہیں، تھوڑی بہت تیاری ان کی مان سکتے ہیں کہ وہ تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد بھی اپنی عزت کو بچانا ہے کہ اگر قرآن کریم صحیح سے نہیں سنایا تو بے عزتی ہو جائے گی، یا ہدیہ تحفہ کم ملے گا، یا بدنامی ہوگی، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری مصلحتیں اور بہت ساری باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے تو رمضان کی تیاری کے نام پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے جو شعر پڑھا بڑا عجیب و غریب شعر ہے، اور شعر یہ پڑھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ یعنی مسجدوں کے اندر ایک روایتی طور پر نماز پڑھی جا رہی ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ نمازی نہ رہے جن کی نمازوں میں اور جن کی اذانوں میں اور جن کے سجدوں میں اور جن کے رکوع میں دم ہوا کرتا تھا، وہ نمازی نہ رہے۔ اب تو بس دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی شرما حضوری، یا ایک دوسرے کی وجہ سے بس اللہ کے گھر میں آ گئے، نماز پڑھ لی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب تو بس یہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا نمازی بڑھ جائیں گے، جیسے جیسے رمضان کا مہینہ عید کی طرف کو چلے گا، جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جائے گا نمازی بالکل کم اور عید آنے پر بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام چیزیں رسمی طور پر چل رہی ہیں۔ ایک رسم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو مسجد میں چلو، اور عید آ گئی تو مسجدوں کو خالی کر دو، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید آتے ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا جو مہینہ ہے وہ بس رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11 مہینے تک موقع لگ جائے تو مسجد میں آ جاؤ، اور موقع نہ لگے تو جمعے کی بھی صاف کر جاؤ، پھر ضرورت نہیں ہے مسجدوں میں آنے کی۔
یہ تأثر دیا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے عید آنے سے، اور جب رمضان آتا ہے تو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا وسیع کر لو، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر لو، ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے، ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ یعنی رمضانی جو نمازی ہیں، جنہیں رمضانی نمازی کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہیں کنویں کا مینڈک کہتے ہیں کہ جو جب برسات ہوتی ہے تو ٹر کرتے ہیں، اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ گھروں سے نکل کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ دن نماز پڑھی، کچھ دن روزے رکھے، اس کے بعد میں چھٹی۔ اور بلکہ ہمارے یہاں تو 10 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں قرآن کریم سننے اور سنانے کا بھی فیشن چل گیا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، ہر چیز میں رسم چل رہی ہے، کچھ بھی نیک کام ہو تمام نیک کاموں میں رسم چل رہی ہے، رسمی طور پر نیک کاموں کو کیا جا رہا ہے، رسمی طور پر۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی، ہمارے بڑے اس کام کو کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی، بس رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارے پڑوسی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بھی پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، 2-4 دن 10-20 دن ہم بھی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ہمارے یہاں پر چل رہا ہے اور چلتا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنا ریچارج کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ اگر آج کی بھاشا میں کہا جائے تو ریچارج کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنا ریچارج کرو، پھر باقی 11 مہینے اس ریچارج کے ذریعے سے عبادت کرتے رہو۔ تو یہ مہینہ اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین، تابعین کا یہ حال تھا، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے، یعنی آدھا سال پہلے سے ہی وہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آدھا سال وہ گزرے ہوئے رمضان کی، جو گزرے ہوئے رمضان میں انہوں نے عبادت کی ہے، ان عبادتوں کے قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام، تابعین، تابعین کا حال تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے تیاری کریں گے، ہاں اچھی بات ہے، تیاری کریں گے، مگر سحری اور افطاری کی، سحری میں کیا بننا ہے، افطاری میں کیا بننا ہے، کتنی ڈشیں بننی ہیں، افطاری میں کیا کیا آئٹم ہونے چاہیے، سحری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے بعد میں شربت ہو، روح افزا ہو، کیا چیز ہو، ان تمام چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، ڈبل روٹی ہو یا سنگل، کیا کیا چیزیں ہو، شیر مال ہو، اورما ہو، دال ہو یا سبزی ہو، کیا چیز ہو۔ بلکہ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ گوشت کے بغیر ان کا روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، اور گوشت کے بغیر ان کا روزہ افطار ہی نہیں ہوتا، یعنی انہیں روزہ رکھنے کے لیے بھی گوشت چاہیے اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی گوشت چاہیے۔ اور اس چیز کو ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا، لاک ڈاؤن میں جب گوشت نہیں مل رہا تھا تو لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، میں نے خود دیکھا روزے داروں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شہر شہر، گاؤں گاؤں جاتے تھے تاکہ گوشت کا انتظام ہو جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گوشت کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، گوشت کے بغیر ہمارا لقمہ نیچے کو نہیں اترتا۔ ایسے ایسے مسلمان ہیں، اور جب نماز کے نام پر ان سے پوچھا جائے کہ مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں تم کیا نیک کام کر رہے ہو، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہماری فجر سحری کے بعد سونے میں نکل جاتی ہے، ظہر قیلولہ کرنے میں، آرام کرنے میں، عصر افطاری خریدنے میں، مغرب افطاری کھانے میں، اور عشاء کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے میں ہماری نکل جاتی ہے۔ یہ ان روزے داروں کا حال ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں صرف افطاری اور سحری پر فوکس کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ سحری بھی بڑھیا ہو اور افطاری بھی اچھی ہونی چاہیے، ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نماز کے نام پر وہ نمازوں کو ہی صفا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا روزہ، ایسے لوگوں کی کیا نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کا
قیام اور رت جگہ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رات میں صرف جاگتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رسمی طور پر نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم عبادتوں میں لگ گئے، 2-4 دن 10-20 دن ہم نے عبادت کی، اس کے بعد میں چھٹی کر دی، ٹوپی اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور نمازوں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ موقع لگ گیا تو جمعہ کی پڑھ لی سال کے بیچ میں، اور موقع نہ لگا تو چھٹی، نمازوں کی بھی چھٹی، تمام نیک کاموں کی چھٹی۔ اگر ایسا ہے، اگر ہمارا حال ایسا ہے تو یاد رکھو کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، یا ہم نے جو تراویح پڑھی ہیں، یا ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادت کی ہے، وہ ہماری اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نیک کام قبول ہونے کی 4 نشانیوں میں سے علماء نے ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے، چوتھی نشانی یہ بتلائی کہ اس نیک کام کے کرنے پر آدمی استقامت کرے، یعنی اس نیک کام کو لگاتار کرتا رہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو مسلسل ہو، وَإِنْ اللہ چاہے تھوڑا ہو لیکن ہو لگاتار۔ اب بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں 8-10 روزے رکھ لیں گے، 10-20 روزے رکھ لیں گے، اس کے بعد میں روزوں کی چھٹی کر دیں گے، نمازوں کی بھی چھٹی کر دیں گے، اور جو 10 دن کا سنتے ہیں، جو 5 دن کا قرآن کریم سنتے ہیں، وہ تو گناہ کمانے کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر لوگ۔ حالانکہ باتیں عجیب و غریب آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو 10 دن کا اور 5 دن کا سننے والوں کے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہیں، مگر سچی بات یہی ہے کہ جو 10 دن کا سنتے ہیں یا جو 5 دن کا سنتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ تراویح پڑھنی ہی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنی ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں مگر تراویح نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیں، پوری طرح سے تیار ہوں۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے ہم اس کو خوش کر دیں، اگر کسی کی دھی بیٹی کا ہم نے رشتہ توڑوایا ہو، اس کا رشتہ یا تو جڑوانے کی کوشش کریں یا اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی سے ہماری لڑائی ہو گئی ہے تو ہم اس سے اپنی صلح صفائی کر لیں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے۔ اگر کسی کا ہمارے اوپر 10-20 روپے 10-20 ہزار روپے یا کچھ بھی حق ہو تو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کا حق اس کو دے دیں یا اس سے معاف کرا لیں۔ تو کسی کا کوئی بھی حق یا کسی کی کوئی بھی چیز ہمارے ذمے ہو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو صاف کر لیں اور ایک دوسرے کے حق ادا کر دیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو راضی کرنا بھی اور بندوں کو جائز طریقے سے راضی رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہو جائیں۔ بہت سارے مسلمان میری نظروں میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے بھی مجھ سے یہ بات کہی کہ مفتی صاحب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی رمضان کا مہینہ آ جائے، ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے رمضان کے آنے کی۔ اور بہت سارے مسلمان وہ ہیں کہ جنہیں روزے رکھنے کے نام پر موت آ جاتی ہے، جو روزہ رکھنے کے نام پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان نکل جائے گی۔ ایسے مسلمان ہیں۔ کھانے کو چاہیے بڑھیا سے بڑھیا، دونوں تینوں ٹائم گوشت چاہیے، موقع لگ جائے تو بکرے کا گوشت بھی توڑ دیں گے، شادی بیاہوں میں جائیں گے تو پلیٹوں کی پلیٹیں صاف کر دیں گے، مگر جب موقع آئے گا رمضان کے روزے رکھنے کا تو رمضان کے روزے رکھنے کے نام پر ان کی موت آ جائے گی۔ ایسے مسلمان ہیں۔ لمبی داڑھی رکھ کر مسلمان رمضان کے مہینے میں ہمارے اس محلے کے اندر ہی چائے کی دکانوں پر چائے پیتے ہیں۔ ہم نے تو اب سے پہلے اپنے بچپن میں یہ دیکھا تھا، اپنے علاقوں میں، ہمارے یہاں پر ہاپوڑ میں بھی دیکھا اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہم نے کہ ہوٹلوں پر اور چائے کی دکانوں پر اب سے پہلے پردے لٹکا لیا کرتے تھے، مگر اب زمانہ وہ آ گیا ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ سے شرم نہیں ہے تو بندوں سے کیا شرم کرنی۔ یہی حال ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ اللہ نے مسلط کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے والد محترم اپنے بیانوں میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ اب سے پہلے جب بسوں میں کسی داڑھی والے کو
رمضان کے مہینے میں لوگ دیکھا کرتے تھے کسی داڑھی والے کو یا کسی مسلمان کو، تو ان کی شرم کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں ان کی شرم کی وجہ سے بیڑی سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ مگر آج اسی داڑھی والے کا اور اسی مسلمان کا یہ حال ہے کہ چاہے بس ہو یا اسٹیشن ہو یا محلے ہو یا گلیاں ہوں یا چائے کی دکان ہو یا ہوٹل ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ پر سب سے زیادہ مکاری اور سب سے زیادہ کھلا طور پر رمضان کے مہینے میں جو رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمان ہی مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے یہ کہا کہ غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دے تجھے، غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دے تجھے، اپنوں کی آستین میں خنجر تلاش کر، اپنوں کی آستین میں۔ مسلمان ہی مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کی بے حرمتی مسلمان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت سڑکوں پر مسلمان گھوم رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت اور پانچوں نمازوں کے وقت سڑکوں پر جو قوم گھوم رہی ہے اس کا نام مسلمان ہے۔ تو مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کافی ہے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان نے آج تمام چیزوں کو رسمی طور پر اپنا لیا، ایک روایتی طور پر کہ ہمارے باپ دادا اس کام کو کرتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی اس کام کو کر رہے ہیں، بس صرف یہ چیز چل رہی ہے۔ آج کے زمانے میں گاؤں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ چلتی ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، یہ چیز گاؤں کے اندر بہت زیادہ چلتی ہے۔ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو الٹی سیدھی نماز پڑھتے بھی دیکھا، اس لیے ہم بھی الٹی سیدھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ مسجدوں میں آتے تھے اور مسجدوں میں آ کر امام اور مؤذن کو اور مسجد کے مستقل نمازیوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ مسجدوں میں آ کر مسجدوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ ہمارے باپ دادا یہ تمام کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو وقت کے نبیوں سے، ہر نبی سے اس کی قوم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو وجدنا آباءنا علیہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تم ہمیں ان کاموں سے منع کر رہے ہو، مگر ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہ تمام کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ نئے نئے ملا نئی نئی باتیں بتلاتے ہیں، جبکہ ہم نے آج تک ان باتوں کو نہیں سنا۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، تو ہم ان باتوں سے کیسے رک سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا کام، میرا کام بتلانا ہے، آپ کا کام سننا ہے۔ عمل کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ انہی میں سے پیدا کرے گا۔ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اور اللہ کا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ نیک کام کرنے والا ہی کامیاب ہے، جو اچھے کام کرے گا وہی کامیاب ہے۔ ورنہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت سارا ہے، شیطان کے پاس بھی بہت سارا علم ہے، مگر علم سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ عمل اصل چیز ہے۔ ہمارے پاس چاہے تھوڑا سا عمل، تھوڑا سا کام ہو، تھوڑا سا علم ہو، مگر ہم اس پر عمل کرنے والے بنے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ علم چاہے پوری دنیا کا حاصل کر لو، مگر اگر ہم عمل کے نام پر 0/0 ہوں تو اللہ کے یہاں پر ہم مقبول نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے، اور رمضان کی فضیلتوں کو آپ تمام حضرات جانتے بھی ہیں، اور رمضان کی فضیلتیں کیا کیا ہیں وہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف بتلانا یہ ہے، ایک بات بتلانی ہے بس، کہ اللہ کے واسطے رمضان کی قدر کر لو، اللہ کے واسطے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ رمضان جو آ رہا ہے
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ملنے جلنے والے جو ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کو نہیں پائیں گے۔ ابھی 8 دن ہیں، 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا ہمارے ملنے جلنے والوں میں۔ اگلی مرتبہ کیا معلوم کہ کس کی دعا کرانی پڑ جائے کہ بھائی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اس کی قدر کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس مہینے میں تراویح بھی ہوگی۔ پرسوں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑا سا بتلا دیجئے تراویح کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ایک بات یہ بتلانی ہے جو مجھ سے کہی گئی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں جو لوگ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو میں بتلا دیتا ہوں کہ بھئی یہ بات مجھ سے کوئی کہلوا رہا ہے۔ تو ایک بات ہے جو مجھ سے کوئی کہلوا رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک فیشن چل گیا ہے 10 دن میں قرآن کریم سننے کا۔ میں اس بات کو فیشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ فیشن، جبکہ تراویح میں قرآن کریم سننا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، مگر میں اسے فیشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ فیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ سنانے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کی نالج کے لیے بتلا دوں، حالانکہ اتنا وقت نہیں، لیکن ایک بات میں کل ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم 1 دن میں سنانا یا 3 دن میں سنانا یا 5 دن میں سنانا یہ کمال نہیں ہے۔ بات سمجھ لیجئے، حالانکہ اس بات پر بہت سارے لوگ اتفاق نہیں کریں گے۔ کمال ہے پورے مہینے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا سنانا، کیونکہ جو 1 دن والے ہیں، 3 دن والے ہیں، 5 دن والے ہیں، 90% ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے والے کو نہیں پتہ تو سننے والے کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے بات یہ کہنی ہے آپ سے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں 10 دن کا قرآن سنیں یا 15 دن کا، وہ اس بات کا دھیان کر لیں کہ یہ مسئلہ آپ کو بتلا دوں کہ تراویح میں قرآن کریم سننا یہ بہت مشہور بات ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے بتلا دوں کہ تراویح میں قرآن کریم سننا یہ سنت ہے۔ تراویح میں قرآن کریم سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اب جس آدمی نے 5 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں یا کتنے بھی دن میں قرآن کریم تراویح میں سن لیا، اس کی ایک سنت ادا ہو گئی قرآن کریم سننے کی۔ لیکن پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ بھی مستقل سنت ہے۔ تو پورے مہینے تراویح پڑھنے کی جو سنت ہے وہ اس کی ابھی باقی ہے، اور یہ جو سنت ہے چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے پورے مہینے تراویح پڑھیں اور پورے مہینے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔